بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب حیرت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ایک نئی ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ نے ہمیں ایک پیپر دیا ہے، ایک پیپر اس نے تیار کیا ہے۔ اس نے کہا کہ سر میرا یہ پیپر ذرا چیک کیجئے کہ میں نے اس میں کون کون سی غلطیاں کی ہے، ذرا ان غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرے۔ تو میں یہ پیپر چیک کرنے جا رہا ہوں اور آپ کو دکھاؤں گا وہ مسٹیکس جو زیادہ تر اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، اور اسی مسٹیک کی وجہ سے ان کے نمبرز ایگزام میں کم آتے ہیں۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ اسی طرح کے پیپر بنائیں، اور میرے واٹس ایپ پہ آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں۔ میں اپنا نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، تو آپ اچھے سے اچھے پیپر آپ بنا سکتے ہیں۔ تو اب ہم سٹارٹ لیتے ہیں کہ اس نے کون کون سی غلطیاں کی ہیں۔ تو پہلی غلطی تو اس نے یہ کیا ہے کہ اتنے زیادہ کلر دینے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ یہ جو اس نے کیو میں دیا ہے، یا یہ بی میں اس نے کیا ہے، یا یہ جو ایس میں اس نے کیا ہے، یا اس 2 کو اتنا کلر اس نے کیا ہے، کیونکہ اگر یہ اتنا ٹائم اس پہ ویسٹ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے پیپر کی جو فائنل ٹرم کے ایگزام ہوتے ہیں تو اس سے کویسچن جو ہے وہ رہ جاتے ہیں، اس کے آنسر وہ اچھے طریقے سے پریزنٹ نہیں کرتے، کیونکہ وہ زیادہ تر ٹائم اپنا جو ہے وہ اسی کلر دینے پہ لگاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک غلطی یہ بھی ہے کہ اس نے اس لائن کے اندر یہ اے اور ٹی کو اس نے کیپٹل ورڈز کے ساتھ منشن کیا ہے، کیپٹل ورڈز کے، اور اس پی کو آپ دیکھیں اس نے اسمال پی لکھا ہے، کیونکہ کیپٹل پی بھی اس طرح کے ہوتا ہے کہ پی کو بھی اسی طرح بڑا لکھنا ہے، بڑا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اے اور ٹی اس کو اسی طرح لکھنا ہے۔ تو پارٹ نمبر 1 ہو گیا، اب آنسر ہو گیا۔ تو اس نمبر کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اس کی ٹائم ویسٹ ہوتی ہے۔ بس پارٹ اور پارٹ کے سامنے ڈائریکٹ آپ لکھے 1۔ بس ایگزامینر کو، چیکر کو خود ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ پارٹ نمبر 1 لکھنے جا رہے ہیں، بس نمبر کو اس نے منشن کیا ہے تو اسی نمبر کا یہ آنسر ہو گیا، تو بس ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اس نے سیکشنز، کویسچنز، پارٹ، آنسر، اسی طرح کہ آپ بھی ایک خوبصورت پیٹرن بنائیں۔ جس طرح اس نے یہ مارجن لائن اس نے جو دی یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا یہ مارکر تھوڑا سا کمزور ہے، اس کے نیچے جو ریڈ لائن ہے، جو پیپر پہ اپنے لائن جو ہوتے ہیں ریڈ کلر کے، اس کو ذرا سا ہائٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ پتہ نہیں چلے کہ اس کے نیچے ایک لائن اور بھی ہے۔ اس کو بلو مارکر کے ساتھ ہائٹ کرو، اس کو چھپاؤ کہ اس کا پتہ نہ چلے۔ اچھا، اس نمبر کو آپ دیکھیں، یہ پیج نمبر جو ہے، پیج نمبر، اس پیج نمبر کو اس نے لکھا ہے، ٹھیک کیا ہے۔ بعض اوقات بورڈ کے پیپر جو ہوتے ہیں اس پہ اپنے نمبر بھی ہوتے ہیں، پہلے سے دیے ہوتے ہیں، تو اگر نمبر نہیں ہوتے تو پھر آپ نمبر لکھیں، اگر نمبر ہے تو پھر مت لکھیں۔ اگر آپ نے نمبر لکھنا ہے، میرے پاس تو ابھی بلو مارکر نہیں ہے، ریڈ وال پوائنٹ ہے، تو آپ بلو مارکر کے ساتھ بالکل سنٹر پہ، اور ایک بریکٹ لیفٹ سائڈ پہ، دوسرا بریکٹ رائٹ سائڈ پہ، تو بالکل صاف لکھا کریں، اسی طرح نہیں کہ اس لائن کے ساتھ آپ اس کو ٹچ کریں، صحیح ہے؟ تو بالکل سنٹر پوائنٹ پر آپ نمبر دے سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس نے یہ ایک بلنڈر کیا ہے، یہ مسٹیک نہیں ہے بلکہ بلنڈر ہے، کیونکہ اس میں آئی جو ہے وہ کیپٹل لکھنا چاہیے، یا اسی طرح کا لکھنا چاہیے، یا فار ایگزامپل اسی طرح کا لکھنا چاہیے، از، تو اسی طرح لکھنا چاہیے۔ تو اس نے کیا کیا ہے، اس نے کیا ہے کہ اس کو اس نے اسمال لکھا ہے، تو یہاں پہ یہ سینٹنس یا پیراگراف شروع کرنے جا رہا ہے، اسٹارٹ کرنے جا رہا ہے، اور اس نے اسی کو اسمال لکھا ہے، تو یہ ایک بڑا مسٹیک ہے، صحیح ہے نا؟ اور اسی طرح اس نمبر کو کوشش کریں کہ اس نمبر کو آپ بلیک مارکر سے دیا کریں، تو اس سے آپ کا لک پیٹرن اور بھی بہتر ہو جائے گا، صحیح ہے؟ یہ دیکھ برانچز میں اس نے این چھوڑا ہے، یہ بہت بڑے بڑے مسٹیک ہوتے، اس طرح آپ مت کیا کریں، صحیح ہے نا؟ اور اسی لائن کو اتنا تک آپ کھینچ سکتے ہیں جتنا تک ہیڈنگز ہوتا ہے، تو ہیڈنگ یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور اس نے لائن کو یہاں پر ختم کیا ہے، تو یہ بھی اچھا نہیں ہوتا، صحیح ہے؟ اسی طرح اسی کو مارفالوجی، یہ ٹھیک ہے، از دا اسٹڈی آپ، تو ہم تو کویسچن چیک نہیں کرنے جا رہے ہیں، اصل میں ہم تو آپ کو پیٹرن دکھانے جا رہے ہیں، تو پیٹرن پہ آپ فوکس دیں،
یہاں پہ 2 ورڈز کے درمیان جو سپیس ہوتا ہے یہاں پہ دیکھ لے تقریباً یہ 1 انچ یا اس سے تھوڑا سا زیادہ ہے، اور یہاں پہ جو سپیس ہے وہ اس سے تھوڑا سا کم ہے۔ تو اپنے ورڈز کے درمیان جو سپیس ہوتا ہے تو اس کو ایکولائز کر لے، جتنا سپیس آپ یہاں پہ دیتے ہو تو سارے الفاظ کے درمیان اتنا ہی سپیس آپ چھوڑ دو۔ اگر آپ اتنا سپیس آپ دیتے ہو تو پھر یہاں پر بھی اتنا سپیس چھوڑو۔ یہاں پر دیکھ اتنا سپیس اس نے چھوڑا ہے، یہ سپیس جو آپ دے سکتے ہیں یہ لائن کے آخر میں، کوشش کر کے اس کو آپ فل کر، جتنا آپ کی پریکٹس زیادہ ہوگی اتنا ہی آپ اس کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھ آپ اس اے کے درمیان میں اس نے کیا کیا ہے، وہ سپیس اس نے چھوڑے، ای کیوں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس اے کو یہاں پہ لکھنا چاہیے تھا، پھر اس کے ساتھ اینڈ، اس سپیس کو ذرا دیکھیں تو اس کا یہ رائٹنگ جو ہے کتنا خوبصورت رائٹنگ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں جو بیلنسنگ ہے وہ بیلنسنگ اس میں نہیں ہے۔ تو اگر یہ دوبارہ کوشش کرے گا تو مجھے امید ہے کہ بچہ اس سے بھی بہتر پیپر بنا سکتا ہے۔ سٹرکچر ہو گیا اے وغیرہ یہ سب کچھ کر دیا، اب اس لائن کو اس نے چھوڑ دیا، یہ بالکل ٹھیک کیا ہے کیونکہ اس سے ان کے ہیڈنگ جو ہے وہ ڈومیننٹ نظر آئیں گے، وہ بالکل مطلب پرومیننٹ ہوں گے۔ انوٹ میں زیادہ تر اسٹوڈنٹ مجھ سے یہ کوسچن کرتا ہے کہ سر اس ہیڈنگ کو اسمال لیٹرز میں دینا چاہیے یا کیپٹل میں، یہ آپ کی مرضی، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کیپٹل پہ آپ کی لکھائی اچھی ہے، آپ اگر آپ کی رائٹنگ اچھی ہے تو پھر یہ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا ہیڈنگ جو ہے وہ اس ورڈز کو میں کیپٹل کے ساتھ لکھتا ہوں، اس اے کو، باقی اسمال کو، تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو دونوں طرح کے ہیڈنگز آپ دے سکتے ہیں، صحیح ہے۔ اصل چیز ٹیچرز کو سمجھانا ہے کہ آپ ٹیچر کو کیسے، آپ کی پیپر ٹیچر کے ساتھ کیسے باتیں کرتے ہیں، تو کیونکہ اس ٹائم تو جب وہ چیکنگ کرتا ہے تو آپ تو ان کے ساتھ نہیں ہوتے، آپ کے پیپر ہوتا ہے، تو آپ اپنے پیپر کو جتنا پر اثر بناتے ہو، جتنا افیکٹیو بناتے ہو تو اتنے ہی آپ کی مارکس اچھے آئیں گے، اور اس کا امپریشن جو ایگزامینر جو ٹیچرز پر پڑے گا وہ بہت اچھا ہوگا، اور وہ اسموتھلی کمفرٹیبل چیکنگ کرے گا تو آپ کے مارکس بھی اچھے آئیں گے۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے وہ غلطی دوبارہ ریپیٹ کیا ہے، یہ دیکھ، یہ سپیس چھوڑ دیا، اس کو یہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے، اس کو کیپٹل سے سٹارٹ کرنا چاہیے، پھر یہ آگے جو لکھ رہا ہے وہ بس وہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کو پہلی بھی بتایا کہ اس کو یہاں پر یہ سپیس جو ہے وہ سپیس وہ ایکول دیا کرے، یہ سپیس جو ہے۔ اب یہ لاسٹ کے سینٹنس یا لائنز کے لاسٹ میں جو سپیس یہ چھوڑتا ہے، یہ بہت بڑے بڑے مسٹیک ہی کر رہے ہیں، کیونکہ ان سے ان کا رائٹنگ افیکٹیو نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ 4th برانچ ہے، ہسٹالوجی ہے، تو اس میں اس نے یہ سپیس چھوڑ دیا ہے، اور یہاں پہ جو اس نے سٹارٹ کیا ہے وہ اس کے آئی کا ورڈز کیپٹل آنا چاہیے، کیونکہ سٹارٹ میں ہم ورڈز کو کیپٹل لکھتے ہیں، باقی سب کو اسمال میں۔ اگر اسپیشل نیم یا پراپر ناؤن وغیرہ کچھ آتے تو پھر اس کو بولڈ لکھتے ہیں یا اس کو کیپٹل ورڈز کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے۔ اب یہ سائٹالوجی ہے، تو زیادہ تر اسٹوڈنٹ اس لائن کو کراس کرتے ہیں، اس کو مت کراس کیا کریں۔ جس طرح آپ سائٹالوجی لکھتے ہیں، فار ایگزامپل یہ CY، تو لائن کو بالکل کراس نہیں کرنا چاہیے، سائٹالوجی یہ۔ تو جب آپ کے پاس مارکر ہوگا تو آپ کی رائٹنگ اور بھی اچھی ہوگی، صحیح ہے۔ دی اسٹڈی، دی میں آپ ٹی دیکھ سکتے ہیں، ٹی کو اس طرح کا لکھنا چاہیے تھا، اس طرح لکھنا چاہیے تھا، لیکن اس نے ٹی کو اس طرح لکھا ہے، تو یہ غلط ہے، یہ دی بالکل غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ اچھا، اس نے یہ سپیس دیا ہے تو پھر وہ مسٹیک کو ریپیٹ کر رہے ہیں، یہاں پہ سپیس کم، یہاں پہ سپیس زیادہ، یہاں پر پھر دوبارہ کم، تو اس سے اس کا پیپر تھوڑا سا امپریشن کم ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی سیکنڈ پیج دکھانے جا رہا ہوں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا یہ مسٹیک بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں۔ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ جب میں پیراگراف سٹارٹ کرتا ہوں تو یہ بڑا ہونا چاہیے اسمال میں۔ تو جب اسٹوڈنٹ پریکٹس کرتے ہیں اسی طرح کے پیپر میرے پاس لے کے آتے ہیں، تو پھر میں ان کو یہی مسٹیک دکھاؤں گا کہ آپ فائنل ایگزامینیشن میں، بورڈ کے ایگزام میں اسی طرح کے مسٹیک مت کیا کریں۔ اب یہ پی اس کی نظر میں تو بڑا ہے، لیکن جب آپ ایک ایکسپرٹ بندے کے پاس یہ پیپر لے کے جاتے ہیں تو وہ آپ کو بتائے کہ یہ پی آپ نے اسمال میں لکھا ہے، اسمال میں پی اس طرح ہوتا ہے اور کیپٹل میں پی کچھ اس طرح کا ہوتا ہے،
تو آپ اسی طرح کا لکھیں نا، تو پھر آپ کی ہیڈنگ سارا کیپٹل میں ہو جائے گا. فزیولوجی، فزیولوجی، صحیح ہے، فزیولوجی. ابھی میں تو جلدی لکھ رہا ہوں، لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ کی پریکٹس ہو، آپ جتنا صاف لکھ سکتے ہو آپ لکھیں. ٹھیک ہے. یہ ایپ کی جو سٹائل ہے ان کو بھی ٹھیک کرے. اس یہ ورڈز جو ہے الفابیٹ کے درمیان جو سپیس ہے، اس سپیس کو آپ ٹھیک کریں، کیونکہ بعض الفابیٹ میں آپ سپیس کم دیتے ہو، بعض میں زیادہ. یہ سی اور سی کے درمیان جو سپیس آپ دیتے ہو اس کو ٹھیک کریں. صحیح ہے. جی کو کوشش کریں اسی طرح سمپل جی آپ لکھیں، اسی طرح کا جی آپ لکھیں. یہ جی بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور یہ جی بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ اتنے اٹریکشن نہیں ہوتا. آپ کوشش کریں کہ سمپل رائٹنگ اسٹوڈنٹ جتنے کر سکتے، کیونکہ اسٹوڈنٹس ہے اور اسٹوڈنٹ کو اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے، اپنے پیپر کو، اپنے آپ کو، اپنے رائٹنگ کو، تو جتنا آپ کوشش کریں گے. یہ آپ دیکھ سکتے کہ آپ سارے ہیڈنگز کے سامنے جو ہے وہ آپ نے نمبر دیا ہے، اور ٹیکسانومی کے سامنے اپنے نمبر نہیں دیا ہوا ہے، تو یہ غلط ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ. تو اسی طرح کا مسٹیک اسٹوڈنٹ بہت زیادہ کرتے ہیں. باقی رائٹنگ تو ماشاءاللہ اس کی اچھی ہے، لیکن جب یہ اور کوشش کرے گا تو اس سے ان کی اور بھی رائٹنگ امپروو ہو جائے گی. اچھا، تو وہاں پہ اس سے نمبر رہ گیا ہے، تو وہ 6 نمبر ہے، تو یہ 7 یہ ٹھیک ہو گیا. پیلنٹالوجی، یہاں پہ وہ مسٹیک دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے. اسٹڈی آف فوسلز آف فاسٹ آرگینزم، اسٹڈی آف فوسلز ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. ٹھیک ہے. کالڈ، تو کالڈ میں بالکل سی کو کیپٹل نہیں لکھنا ہے، اس کو اسمال لکھنا ہے. جس طرح میں لکھتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں. کالڈ، 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 یہ غلط ہے. یہ جو آپ کالڈ لکھ لیں، کیونکہ سینٹنس کے درمیان یا لائن کے درمیان یا کنٹینیو جو آپ رائٹنگ کر رہے تو اس سی کو بڑا نہیں لکھنے. سارے ورڈ اسمال، یہ اسمال، یہ اسمال، اسی طرح یہ اسمال، پی اسمال، اے اسمال. تو سی کو اس طرح آپ ایک ہی سائز کو آپ دیکھ لیں. اے اس طرح آپ نے لکھا ہے، سی کو اس طرح لکھا ہے. نہیں، سی اور اے کے سائز کو ایکول ہونا چاہیے، تو پھر آپ کی رائٹنگ اچھی ہو سکتی ہے. صحیح ہے. تو یہ اس کی پیپر ہو گئی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اب یہ اس نے کوسچن ختم کیا، تو اس نے ڈبل لائن دی ہے اور بس تھوڑے سے سٹار. تو اس لائن کو یہاں پہ ٹچ نہیں کرنا ہے، اس لائن کو یہاں پہ. یہ طریقہ بالکل ٹھیک ہے. اب یہ پارٹ یہاں پر بھی لکھ سکتا تھا، لیکن اس نے دوسرے پیج پہ دیا ہے. یہاں پہ آپ دے کہ پارٹ بلو مارکر کے ساتھ، یہاں پر بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کو انڈر لائن کریں، پھر اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ہے آنسر. آنسر، ٹھیک. اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس اس کی دوسری پیج ہے، اس نے یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی اچھا ہے. برانچز میں پھر وہ دوبارہ وہ این چھوڑ دیا ہے. آنسر نمبر 3 پارٹ. اس میں پارٹ نہیں لکھا ہے، بس ڈائریکٹ آنسر لکھا ہے. یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے. بعض اسٹوڈنٹ کوسچن نہیں لکھتے، پارٹ نہیں لکھتے، بس ڈائریکٹ آنسر دیتے ہیں اور اس کے نمبر. تو ٹیچر کو خود ہی پتہ ہوتا ہے کہ جو کے پی کے بورڈ کے کوسچن ہوتے ہیں 11 میں سے 8 کرنے پڑتے ہیں یا 9 کرنے پڑتے ہیں، تو پھر اس کے بس صرف نمبر دینے ہوتے ہیں. ایگزامینر چیکر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اس کوسچن کا آنسر دینا ہے. صحیح ہے. اچھا، تو یہ غلطیاں بالکل آپ مت کیا کریں. یہ اس والا جو ہے اس کو کیپٹل لکھنا چاہیے. یہ لائن کے درمیان یا لائن جو کنٹینیو رائٹنگ آپ کرتے ہو، تو یہ ایس آپ نے کیپٹل لکھا ہے. اسٹڈی میں، تو اسٹڈی میں ہم ایسے چھوٹے لکھتے ہیں، اسمال لیٹر یوز کرتے ہیں اسٹڈی. اسی طرح اسٹڈی یہ غلط ہے، یہ اسمال مسٹیک ہے. لیکن جتنا آپ مسٹیکس کو نکالو گی اتنی ہی رائٹنگ آپ کی امپروو ہو جائے گی. اچھا، نوٹ میں یہ بھی ہو گیا. یہ اس نے مسٹیک کیا ہے. آئی اس میں کیپٹل ہونا چاہیے. آئی اس میں جو ہے وہ کیپٹل ہے، لیکن اس نے اسمال لکھا ہے، تو اسمال بالکل غلط ہے. صحیح. اس کے بعد اسپیس کو بیلنس لکھنا چاہیے. بیلنس ایسے ورڈز ہے، اس میں بیلنس اس نے تقریباً اسپیس کم دیا ہے، اس میں تھوڑا سا زیادہ ہے، اس میں اس سے زیادہ ہے، تو اس کو بھی ایکول. یہ جی جو ہے یہ بھی بالکل غلط ہے. اس جی کو بھی ٹھیک لکھنا چاہیے، کیونکہ اسٹوڈنٹ ہے تو اسٹوڈنٹس کو الفاظ ٹھیک کرنے چاہیے، اس سے ان کی امپریشن اچھی ہو جائے گی. آرگینزمس،
صحیح ہے. ہسٹالوجی یہ بھی ہو گیا. اب یہ دوبارہ وہ غلطی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اسپیس مت چھوڑے آپ, اس سے آپ کی پیپر کی امپریشن جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. فزیالوجی یہ بھی ہو گیا. ڈیلز, تو ڈیلز میں ڈی کیپٹل, تو پھر کیونکہ سینٹنس میں آپ کی پیراگراف سٹارٹ کرنے جا رہے تو یہاں سے شروع کریں, یہاں سے بالکل نہیں. صحیح. فنکشن یہ اسپیس اس نے پھر دوبارہ چھوڑ دیا ہے. تو یہ باکس جو میں بناتا ہوں, میں ان کو اس لیے بناتا ہوں کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ غلطیاں میں نے کیے ہیں, تاکہ آنے والے پیپر میں یہ غلطیاں یہ ریپیٹ نہ کریں. اچھا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر وہ دوبارہ وہ غلطیاں ہیں. یہ صحیح ہے. یہ دیکھ, یہ غلطیاں ہیں. وہ باکس میں انہیں بناتا ہوں. یو آئی اس کا غلط ہے, آخر میں وہ جلدی جلدی لکھ رہے, اس کی رائٹنگ اس لیے خراب ہے تھوڑا. یہ غلطیاں مت کیا کرے. جی کو یا آر کوئی, اور زیادہ تر اسٹوڈنٹ یہ ذہن میں رکھے کہ شارٹ کٹس پیپر میں بالکل یوز نہیں کرنے, پورے لکھنے. جس طرح اسٹوڈنٹ زیادہ تر ای جی کا یوز کرتے ہیں, نہیں, پورے جس سے آپ کی پیپر پیٹرن اچھی لگتی ہے وہ آپ یوز کریں. فار ایگزامپل امیونالوجی, یہ پھر وہ غلطیاں. ٹی کو اس طرح لکھنا ہے, ٹی برین آف بایولوجی. صحیح ہے. اور یہ دیکھیے اسپیس, یہ اسپیس ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک پیپر تھا, وہ میں نے چیک کیا. اگر آپ کی کوئی کوسچن ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں, اور میں نے اپنے نمبر بھی آپ کو دیا ہے. واٹس ایپ پہ بھی آپ مجھے میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنے پیپر میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند ہوگی, اور شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.